تو پھر مولانا روم کہتے ہیں گفت اللہ وقت، بول وہ بندہ رہا ہوتا ہے لیکن اس بندے کے منہ میں حقیقت میں زبان خدا کی ہوتی ہے، گرچہ از حلقوں میں بندہ وقت، بات بندے کی زبان سے نکلتی ہے لیکن بول اس میں خدا رہا ہوتا ہے۔ یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ پھر وہ مٹی کو کہہ دینا کہ سونا ہے تو وہ سونا ہی نکلتی ہے، پھر وہ شراب کو کہہ دینا سرکہ ہے وہ سرکہ ہی ہو جاتا ہے۔ پھر یہ سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے جب انسان اس مقام کو پا لیتا ہے، جب انسان تصوف کے رازوں کو پہچان لیتا ہے، پھر وہ اولیاء اکرام پر باطل نہیں کرتا، پھر وہ اولیاء اکرام کے متعلق جو ہے وہ حرزت سرائی نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں کہ لوگ غوث اعظم کی بات کرتے ہیں، ان کا مقام تو ماورا البرا ہے۔ لوگ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی بات کرتے ہیں، ان کا مقام ماورا البرا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی بات کرتے ہیں، ان کی شانوں کا کیا عالم ہوگا، ایک ادنا غلام ان کا اس کے مقابلے میں بھی نہیں آ سکتا، جو ان کا ایک ادنا سے ادنا غلام ہے۔ جتنے لوگ سوشل میڈیا پہ آ کر اولیاء کرام کے بارے میں طرح طرح کی حرزت سرائی کرتے ہیں، بارکنگ کرتے ہیں، میں انہیں دعوت فکر دیتا ہوں کہ آؤ، میں تو ان کا ایک ادنا سا غلام ہوں نا، آپ ان کے ادنا سے غلام ہیں۔ اولیاء کرام کے توسل سے ہمیں دین ملا ہے، ان کے توسل سے ہمیں یہ ملک پاکستان اور یہ سرزمین ملی ہے۔ آؤ میدان میں آ کر آگ جلا دیتا، اس میں چھلانگ لگا دیتا، تم بھی لگاؤ، ہم ان کے غلام بھی لگاتے ہیں۔ جو سچا ہوگا اس کو آگ نہیں جلائے گا، جو جھوٹا ہوگا جلا کر راکھ کر دے گی۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے، اولیاء کرام کی شان پر، قرآن کی آیات پر اور آیات خداوندی پر اتنا بھروسہ ہے کہ ہر دور میں اولیاء کرام پر بارکنگ کرنے والے وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے رہے ہیں اور قیامت تک بھی وہ ذلیل و خوار ہوتے رہے ہیں۔